بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ کرونا کی 4-5 مہینے کی جو صورتحال تھی تو حسینہ آپا کا لکھا ہوا کھیل ان کہی یہ مڈ مارچ میں یہ ہونے جا رہا تھا اور سیٹ لگا ہوا تھا, ریہرسلز کمپلیٹ ہو گئی تھیں, تو 14 مارچ کو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ گیا اور 16 مارچ سے یہ ڈرامہ شروع ہونا تھا. اور یہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ 1 مہینے کا کرونا ہے, 15 دن کا ہے. شروع میں لوگوں نے اس کو بہت لائٹلی بھی لیا, پھر یہ سمجھا کہ یہ کوئی انڈیا کی سازش ہے یا امریکہ نے کوئی یہ ڈرامہ رچایا ہے اور یہ ہماری طرف نہیں آئے گا. بہت سارا ایک صورتحال رہی ایسی کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دوبارہ یہ سلسلہ ایک نارمل زندگی ہماری کس طرح شروع ہوگی. اب ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ریجن میں خاصا کم ہو گیا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ ایکٹیویٹیز سینما تھیٹر یہ آن کی جائیں. تو اس سلسلے میں پھر داور محمود جو اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے دوبارہ آرٹس کونسل سے رابطہ کیا اور اب کیونکہ ہم نے سارا وقت میں کوشش کی کہ جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. ابھی ہم نے 14 اگست پہ یوم آزادی کا بڑا فیسٹیول کیا, لیکن کوئی ایک آدمی نہیں تھا جس کو ماسک نہ لگا ہو. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا کے لیے بھی ماسک پرووائڈ کیے ہیں. تو زندگی کو نارملائز تو ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے گھروں میں بند ہم رہ نہیں سکتے. اور اب جب کہ ڈاکٹرز نے اور گورنمنٹ نے پرمٹ کیا ہے تو اس ڈرامے کا دوبارہ سے, چونکہ اس کا سب ہو چکا تھا, آپ سب لکھ چکے تھے اس پر, لیکن وہ سارا کوئی ڈائی ڈاؤن ہو گیا ایک اتنی بڑی آفت کی وجہ سے. تو یہ آرٹس کونسل اپنی بھی جو اس کی چیزیں ہیں, تھیٹر فیسٹیول, میوزک فیسٹیول, ڈانس فیسٹیول, وہ ساری ایکٹیویٹیز بھی آرٹس کونسل نے پلان کی ہیں. لیکن آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ ہے ان کہی کے حوالے سے کہ لوگوں کو دوبارہ آپ کے توسط سے ایک ریکال دوبارہ سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ فضا اور نبیل کی فلم کا پوسٹر بھی آیا ہے, فلمیں بھی اپنی پلان کر رہے ہیں. تو میں تو یہی بات کروں گا کہ دوبارہ سے جو ایک زندگی آنا شروع ہوئی ہے اور ایک چہل پہل, ایک رونق آنی شروع ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ آرٹس کونسل ایک نمائندہ ادارہ ہے اس ملک کا جس کا کام ہے پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر. تو اسی سلسلے میں آرٹس کونسل بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر رہا ہے. اور میں داور محمود سے کہوں گا کہ اس ڈرامے کے متعلق آپ سے بات کریں. جی السلام علیکم. اس کا 3 مہینے کی ریہرسلز تو آلریڈی ہو چکی تھیں ہماری, اور ڈرامہ بالکل لانچ ہو رہا تھا جب کووڈ آیا اور اسے اسٹرائک کیا. بٹ یہ جو پروڈکٹ تیار ہوئی ہے یہ ہے ایسی کہ ضرور اس کو جانا چاہیے اسٹیج پہ, اور دا شو مسٹ گو آن. ہمارا ابھی 20 اکتوبر 20 اکتوبر کی ڈیٹ ہم اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ 20 اکتوبر سے یہ آن ہو جائے گا. ان کہی کا بولا احمد شاہ صاحب نے, اور تو سر یہ ہے ان کہی 2020. یہ ان کہی نہیں ہے جو پرانا والا, دس از اے ٹریبیوٹ بائی کاپی کیٹس ٹو حسینہ موئن. اور اس کو تقریباً اس میں وی ہیو 11 ایکٹرز, بٹ جو کرو اور لوگ ملا کے تقریباً 150 سے 200 ہیں. یہ ہماری ایک پرانی بیماری ہے. اور وہاب شاہ وہ ہمارے ہی couldn't join us, وہاب کوریوگرافر ہیں اس پلے کے. عباس علی خان اس کا اسکور کر رہے ہیں, میوزک کر رہے ہیں. اور تقریباً اس میں ایکٹرز کے علاوہ 100 سے 150 ایکسٹراز ہیں اور ڈانسرز ہیں جنہوں نے بہت بہت محنت کی تھی. اینڈ بہت چیزیں جو ہم پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں, بٹ اٹ لکس لائک اے وننگ کمبینیشن. تو وہ جو اپڈیٹ کرنا تھا اور اس کو اسٹیج کے لیے دوبارہ کریٹ کرنا تھا, تو اس میں ہم نے پھر رابطہ کیا ساجد حسن سے. ساجد حسن کیونکہ وی موسٹلی پیپل نو ہیم ایز این ایکٹر, بٹ واٹ این ایکسٹراڈنری مائنڈ ہی ہیز. اور ساجد اور ثاقب سمیر انہوں نے پھر اڈیپٹ کیا اس کو اسٹیج کے لیے میرے کہنے پر, اور آئی تھنک دیو ڈن اے فینٹاسٹک جاب. آمنہ از ٹیکنگ دا لیڈ. جو ثنا مراد کا کیریکٹر تھا جب یہ ٹیلی ویژن پر ہوا تو وہ شناز شیخ نے پلے کیا تھا, اور اب اسٹیج پر آمنہ از گوئنگ ٹو پرفارم.
اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. حسینہ آپا سے میں کہوں گا کہ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا, اور انکہی کو دوبارہ لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انکہی تو لکھی گئی تھی, اس کو جگ بیت گئے, بہت زمانہ ہو گیا, لیکن وہ میں ایک میسج تھا جو بغیر لفظوں کے اور بغیر آواز کے لوگوں تک پہنچتا تھا, محبت کا, اور وہ پہنچ گیا تھا اس وقت. آج ہمیں نئی نسل کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں محبتوں کی ضرورت ہے, نفرتوں کی نہیں ہے, پیار کی ضرورت ہے. تو یہ جو کہانی ہے اس کو داور نے اپنے طور پر آج کل کے حساب سے اڈیپٹ کیا ہے, اور اس میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت آپ کو ملک سے بھی کرنا ہے, لوگوں سے بھی کرنا ہے, اپنے آپ سے بھی کرنا ہے, اور جب تک آپ کے دلوں سے نفرت نہیں مٹے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو پیار کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. تو صرف یہ میسج دینے کے لیے ہم نے یہ کہانی پہلے بھی لکھی تھی اور آج بھی یہ داور اسے بنا رہے ہیں. تو خدا کرے یہ کامیاب رہے, اور اتنی کامیاب رہے جتنی کہ آج پوری دنیا میں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے انکہی کو یاد کیے ہوئے ہیں, اور بار بار ان کے فون بھی آتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں, اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ خوش ہوں گے اور یہ دیکھنے ضرور آئیں گے. تھینک یو. جو تقریباً 20 سے 22 ایپیسوڈس تھیں جن کو 90 منٹس میں لانا تھا, اور اٹ واز ایبسلیوٹلی کلوز ٹو امپاسبل کہ وہ کہانی, کیونکہ وہ ایک جگہ پہ سیٹنگ تھی نہیں, اور وقت چینج ہو رہا ہے, اور یہ ٹائم لائن بھی تقریباً 1 سال ہے جو ہم نے 80 منٹس میں دکھانا ہے, تو یہ ساجد حسن کے بغیر بالکل نہیں پاسبل تھا. تو ساجد پلیز. تھینک یو. بالکل پاسبل ہے ہر چیز. ایک تو پہلے میں مبارکباد دوں جو زندہ بچ کے اس کووڈ سے آ گئے ہیں. ان میں کئی لوگوں میں بھی شامل تھا, کیونکہ 60 اور 70 کے بیچ میں جو لوگ تھے سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ تھے اس ڈریڈڈ ڈیزیز سے. اور روبینہ اشرف میری بہت ہی ہم سب کی کمپیٹریٹ فیملی لائک ممبر ہیں, مگر ان کو بہت گزرنا پڑا. تو جو بھی خوش قسمت ہے, بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور یہ زندگی کی رمق واپس نظر آئی. یہی زندگی ہے. اب ہمیں پتہ چلا جب بیویوں نے گھر سے نکالنا شروع کر دیا ہے, اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ایک دوسرے کو اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے, خاص طور پہ میں اس کو نہیں جانتا تھا یہ جو لوگ. اینی ویز اب آ جائے اس کام کے اوپر. حسینہ آپا ایک لیجنڈری رائٹر ہیں, اور ہر رائٹر کو اتنی عزت شاید نہیں ملتی, اور یہ اس کے اوپر بحث بہت ہو سکتی ہے کہ کس کو کیوں عزت ملتی ہے. لیکن حسینہ آپا کو میں کیونکہ اس جنریشن میں ہوں جنہوں نے ان کی پین کی طاقت دیکھی ہوئی ہے, جو صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں ٹریفک روک دیا کرتی تھی. خدا کی قسم آپ یقین کریں اس وقت کچھ کام ہی لگتا تھا کہ ہر آدمی ہر ہفتے کچھ اور کام نہیں کرتا, صرف اسی پہ بحث کرتے رہتے تھے سارے. تو حسینہ آپا کا وہ جو اپج ہے, اور اب جو ہے جو دور آ گیا ہے, تو ہمیں یہ ریمائنڈ کرنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ادوار کو, جو ہمارے ہیروز ہیں, ان کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. اور جو قومیں بھول جاتی ہیں وہ بڑی بیوقوف قومیں ہوتی ہیں. ایکسپیرینس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. کلامیہ نے جس کو عزت دی ہوئی ہے. تو یہ جو پروجیکٹ تھا انکہی جب میرے پاس آئے, حسینہ آپا کو جانتے ہوئے, کیونکہ حسینہ آپا تو ایک لائن پہ بھی لڑ پڑتی تھی اور ہونا بھی چاہیے اچھے رائٹرز کو, ایسا سوچا ہوا ہے. گھر سے بہت تحقیق کر کے آپا محبت کے بارے میں لکھا کرتی تھیں. تو ہم ان لوگوں میں سے خوش قسمت میں سے کہ جن کو میں تو ورچولی کریشن ہوں. دھوپ کنارے کا عرفان ابھی تک میں اس کو اوور شیڈو نہیں کر پایا ہوں کسی اور کیریکٹرز کے ساتھ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, حسینہ معین ایز اے رائٹر ہیز ایلیمنٹس ان دوز اسٹوریز. وہ ایلیمنٹس ہی جو ہے اسی کی وجہ سے آپ ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں. ان ایلیمنٹس کو ضرور رکھا گیا, ان سے ہم بہت پیور رہے ہیں. اب ظاہر ہے 1.5 گھنٹہ اس میں آپ پتہ ہے ہمارے ڈائنامک داور صاحب یہ ہر چیز کو مشکل پسند ہیں, آسان نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی چیز. اور یہ زلزلہ جب یہ کسی کی زندگی میں آ جاتے ہے, قسم سے زلزلہ آ جاتا ہے. اور پھر آمنہ ان کے ساتھ ہوں تو زلزلے بیونڈ, کیونکہ وہ بھی انتہائی ڈیڈیکیٹڈ ہے. میں آمنہ سے
کیونکہ میں نے ان کو زندہ بھاگ میں دیکھا اور میں اپنی وائف سے کہا کہ یہ جو خاتون ہے یا یہ لڑکی جو ہے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یار, دس سم تھنگ اباؤٹ دس گرل, یو نو ایز این ایکٹر. آپ ایز اے کرکٹر ہے, کرکٹر کو ذرا دیکھ کے ڈفرینٹ ہے, تو یہ کامبو مجھے بڑا زبردست لگا. اور میری بڑی خوش قسمتی کہ مجھے حسینہ آپا نے الاؤ کیا, اور ہم جب جو بھی کریں گے وہ ایلیمنٹس ان میں حسینہ آپا کی سٹوریز کے ہیں, بالکل سٹوری کے ہیں, وہ اسٹرگل خاتون کی, وہ جو ایک بیسک کور ہے اس کیریکٹر کا, وہ اب ہم نے ان ایلیمنٹس کو کس طرح سے 1.5 گھنٹے میں لایا ہے, یہ ایک الگ ایک کریٹو پروسیس ہے. اور آئی ہوپ کہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس میں آپ کمپیریزنز نہیں کریں گے, خدا کا واسطہ, یو نو کمپیریزن اور اوڈیس, یہ تھا تو وہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, وہ بہتر تھا. یہ اس وقت ہے تھیٹر زندہ ہے اور اب ہے. جیسے اس وقت ہم آپ کے سامنے ڈائریکٹ ہیں, اس سے بڑا میڈیم دنیا میں نہیں پایا جاتا. اور میں آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے احمد شاہ ایک سول آدمی ہیں جو اگر منع کرنا شروع کر دے تھیٹر کو تو بالکل خرابی ہے. ہر چیز میں ان کے پاس وہ پاورز ہیں, اور جس طرح سے ان کو ریزسٹنس ملتی رہی ہے اس کے باوجود یہ سینہ سفر رہتے ہیں ہر چیز کے لیے. اور تو احمد شاہ کی جو پریزنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے اس میں, جس طرح سے ہیلپ کی ہم سب کی, میرے سمیت. یہ جو آرٹس کاؤنسل ایک ادارہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ہم آ سکتے ہیں اپنے دکھ لے کے. اداکاروں کے بڑے پیکیولر دکھ ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے ایک تو شامل ہونے کی, کہ آپ اور ہم زندگی میں پھر شامل ہوں, اور رسک کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اور اپنے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے چلیں. میں بات نہیں ملاتا کسی سے, یہ اتنا تو کرنا چاہیے کم از کم, یا ماسک ساتھ رکھتا ہوں تاکہ جب بھی کسی سے شرمندگی ہو چھپا لیا جائے. تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے جس میں ثاقب سمیر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, اب مزید میں ان کو دوں گا کیونکہ یہ میرے استاد تھے. جب کام شروع ہوا تو یہ 2 میرے استاد تھے. تو وہ اقبال نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, تو یہ میرے دونوں استاد ہیں. خدا کی قسم رات کے 3 بجے جب میں بے ہوش ہونے والا ہوتا تھا اس وقت یہ کہتے تھے اب یہ بتائیں یہ سین کیسے کرنا ہے. تو یہ وہ ثاقب سمیر ہیں, وہ بھی ایک رائٹر ہیں. جی سرکار, حضور صاحب بتائیے کیا ہوا. السلام علیکم. حسینہ آپا کے بارے میں حسینہ آپا کے بارے میں کہنا, مطلب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا تو میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. میں بہت چھوٹا ان سے ہر لحاظ سے. تو جو اسکرپٹ ہے, جو اسٹوری لائن ہے, جو اسٹرکچر ہے, وہ تو ہم اسی کو لے کے چلے. لیکن جیسے داور نے کہا کہ وہ آج پہ سیٹ ہوا ہے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور کیونکہ ٹی وی سے تھیٹر ہے تو وہ کافی چینج نظر آئے گا, اس کی انرجی وغیرہ میں سارا کچھ. ہاں کریکٹرز وہی ہیں اور تھیم وہی ہے, لیکن ساجد بھائی کے ساتھ کام کرنے کا موقع مجھے پہلے بھی ملا اور اب بھی. ان کے ساتھ کام کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو کام ہو رہا ہوتا ہے, ایک ساتھ سیکھنا ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جو ان کے اندر رائٹر ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو ایکٹر ہے, وہ ایک بندہ نہیں ہے, وہ پورا انسٹیٹیوٹ ہے. تو دوبارہ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. مطلب یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آپ جاتے بھی ہوں اور آپ کو پیسے ہی ملتے ہیں. تو کام کرتا ہے بھائی یہ بندہ, اور ساتھ سیکھنے کے بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اور داور کے ساتھ تو 5-7 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور مطلب یہ کہتے ہوئے کوئی مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے جو تھیٹر کے ڈائریکٹر ہیں اس میں ٹاپ 3 جو آتے ہیں ان میں سے یہ پہلا, دوسرا, تیسرا ان میں سے کوئی ایک ہے. نہیں, دوسرا تیسرا تو مجھے نہیں لگ رہا, میرے خیال سے ٹاپ پہ ہی رک جاتے. پھر میں نے آپ سے کہا کمپیریزنز نہ کیا کرے, ابھی تو بتایا ہے. میں نے کہا ثاقب کی ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ بہت اچھی ہے کہ جب ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور ساجد نے وہ 3 گھنٹے لگائے اور ایک پورا مونولوگ ہم نے تیار کرنا تھا, تو وہ مونولوگ ہم نے تیار کیا اور اس کے اندر کچھ سیریس ایلیمنٹس بھی تھے اور ہیومر بھی تھا. جتنا بھی اچھا سین ہو اور ثاقب سامنے بیٹھے اور ان کو سناؤ تو ان کی شکل ایسی بنی ہوتی ہے اس وقت, ایسے ہی خوف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رائٹر اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید مجھے کبھی زندگی میں نہیں لکھنا چاہیے. تو کچھ چہرے ہوتے ہیں جو بالکل بلینک ہوتے ہیں, جو اندر ہی اپریشیٹ کرتے ہیں. مقصد ہاں بشک داور ہوتا ہے ڈائریکٹر, ساجد بھائی رائٹر, اور میں بھی ساتھ کو رائٹر. تو مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر جو چیز ہے نا وہ تیار کی جائے. تو اس میں آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا اس سے مزید بہتر ہو سکتا ہے, اس سے مزید بہتر. تو اس وجہ سے وہ ایکسپریشن ہوتے ہیں. ورنہ میں بھلا کون ہوتا ہوں بھائی آپ کے بارے میں یا ساجد بھائی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ. ہمارے ملک میں جو آپ کا ایکسپریشن ہے وہ کافی فریز کر گیا ہوا ہے. میں بھی کئی دفعہ آپ کا ایکسپریشن استعمال کرتا ہوں. آمنہ, آپ رو رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, لڑ رہی ہیں, چیخ رہی ہیں,
35 سے 40 کاسٹیومز بدل رہی ہیں, ایک دفعہ آپ بیک اسٹیج نہیں جا رہی, Oh my تھرو God. آؤٹ 90 منٹ کے لیے آپ اسٹیج پہ ہیں. تو 15-20 پاؤنڈ کم ہو جائیں گے آپ کے. السلام علیکم جی. سو لاک ڈاؤن میں جتنا میں نے کوئی 1-2 کلو وزن چڑھایا, آئی تھنک وہ اس پلیس سے کم ہو جائے گا. سو آئی ایم ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. جیسا کہ داور نے کہا کہ پلے میں 25 to 30 چینجز ہیں. ڈانس ہے, فائٹ ہے, گانا ہے, رونا ہے, ہنسنا ہے, سب کچھ ہے. پچھلی پریس کانفرنس پہ جب میں آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ کرنے کے لیے, اور وہ سب بھی تھا, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ واٹ ایف دس ڈزنٹ گیٹ رائٹ. لیکن کیونکہ ہم نے ایک ایکسٹینسو ریہرسل کا پروسیس گزار چکے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اب یہ کس طرح کا کرتے کرتے آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو لک لائک ان دی اینڈ. سو وی آل ہیو دیٹ آئیڈیا اینڈ آئی ڈو ٹو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو گائز شوڈ ناٹ مس. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دس پلے. I am very excited about it. I am sure that it's going to be a massive hit. People will love it. اور مجھے بہت خوشی ہے that I'm part of this theatre family. احمد شاہ صاحب, حسینہ جی, ساجد, ثاقب, داور. I'm very very excited and I'm sure کہ you guys will not be disappointed. Thank you. کوئی کوشچن؟ ایک فرد سے دوسرے فرد کے بیچ میں اگر فاصلہ رکھا جائے گا تو کیا شوز بڑھائے جائیں گے؟ ایک تو یہ ٹیکنیکل. ہاں, اس کا ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ اس پہ پھر ہم 2 شو روز کریں گے, کیونکہ ہمارا 450 کا ہال ہے جو 240 پہ چلا جائے گا, تو بالکل ایسے ہی کریں گے. پھر ایک جو صورتحال ہوگی یہ محرم کے بعد, کیونکہ ہمارے پاس ابھی خاصا وقت ہے 2 مہینے, اگر تو یہ بالکل ہی ٹھیک ہو جاتی ہے صورتحال اور 0 پہ آ جاتا ہے کرونا, پھر تو اسی طرح چلے گا جیسے کہ جو گورنمنٹ کی ایڈوائز ہوگی اور ایسے. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ آدھے ہال کے ساتھ یعنی ہم بالکل فالو کریں گے, اور اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ پھر 2 شو روز ہونا شروع ہو جائیں گے, ایک 8 بجے اور ایک 10 بجے. سر ایک سوال حسینہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گا. حسینہ صاحبہ, تھیٹر جو ہے ہمارے یہاں جو روایتی تھیٹر تو ختم ہوتے جا رہا ہے. آرٹس کونسل نے اور نیپن نے اس کو زندہ رکھا ہے, تو آپ کی جو باقی جو ڈرامہ سیریل ہے کیا اس کے حوالے سے بھی ان فیوچر بھی پلانز ہے؟ جس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انکل عرفی ہے, اس کے علاوہ دھوپ کنارے, بہت سارے. تو یہ اس میں جو ہے وہ کوئی آگے فیوچر آپ بتائیں گے کہ اس حوالے سے آپ کام کریں گے؟ اب یہ تو ابھی نہیں بتا سکتی میں, کیونکہ یہ جب آپ یہ دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہانیاں کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح سے انہیں بہتر بنا لیا جاتا ہے وقت اور زمانے کے مطابق. تو یہ جو کہانی بن رہی ہے یہ وقت اور زمانے کے مطابق بنی ہے آج کے دور کے لیے. میں نے لکھا تھا یہ کوئی 35 سال پہلے, اور اس وقت یہ اپنے زمانے کا ماڈرن پلے تھا. آج بھی یہ اپنے زمانے کا ماڈرن پلے ہوگا, کیونکہ اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. اور اسی طرح سے میں یہ دوسرے پلیز جو ہیں, اچھا اس میں دوسرے پلیز میں کچھ یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ باہر بھی بیچے گئے ہیں. پی ٹی وی نے سعودی عربیہ کو بیچا ہے, اور وہ ڈب کر کے. تو وہ 4 پلیز ہیں. آہٹ ہے, اس میں دھوپ کنارے ہے, انکئی ہے, تنہائیاں ہیں. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے وہاں سے, سعودی عربیہ سے, کیونکہ ان لوگوں نے خریدا ہے اسے. تو یہ جو ہے, لیکن یہ جو چیز ہے یہاں پہ جو بن رہا ہے یہ وہ پلے نہیں ہے جو میں نے پی ٹی وی پہ دیا تھا. اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے ہم نے. کیریکٹرز وہی ہیں, کہانی وہی ہے, مین اسٹوری وہی ہے, لیکن یہ کہ اس میں دوسری چیزیں شامل کر لی گئی ہیں, ڈائلاگس بدل لیے گئے ہیں, اور آج کے حساب سے چیزیں رکھی گئی ہیں. جو واقعات ہیں, انسیڈنٹس ہیں, ایونٹس ہیں, وہ سب آج کے حساب سے ہیں, وہ اس دور کے حساب سے تھے. یہ اس میں ایک بات سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حسینہ آپا نے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ اس میں میرا نام جا رہا ہے, تو کوئی بھی اسکرپٹ بنائے گا یا لکھے گا تو وہ میں اپروو کروں گی. تو جتنی بھی چینجز ہوئی ہیں اس کے بعد حسینہ آپا نے وہ پورا اسکرپٹ پڑھا ہے, اس میں چینجز کرائی ہیں. کہیں زبان میں کچھ چیزوں میں ان کو تھا کہ یہ زبان
بدلنی چاہیے. تو وہ اب جو بھی پلے ہو رہا ہے اس کی کہانی حسینہ آپا کی ہے, کریکٹر ان کے ہیں, ابھی جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ساری حسینہ آپا نے اپروو کی ہیں. جی حسینہ آپا, آپ نے ماشاء اللہ ٹی وی بہت ڈرامے, اور کیا وجہ ہے کہ یہی ڈرامہ تھیٹر کے لیے چوائس کیا آپ نے, یا پروڈیوسر نے چوائس کیا؟ دھوپ کنارے آپ کا یہ میں نے چوائس کیا تھا, اور اس سے پہلے شیزوری لکھوا کے رکھا ہوا ہے حسینہ آپا سے, اور اصل میں دھوپ کنارے کرنا چاہتے تھے, لیکن دھوپ کنارے جو ہے وہ بعد میں سمجھ آئی, ساجد سے بات ہوئی داور سے, کہ وہ فلم کے لیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے دھوپ کنارے. تو تھیٹر کے علاوہ اگر ہم فلم کا سوچیں دھوپ کنارے پہ, تو اس پہ بھی کچھ بات ہو رہی ہے. داور, آپ شہزوری سے ایک میں سوال, بھول گئی تھی, اس کے بعد ہم شہزوری کریں گے. کیا رکھا ہوا ہے تھیٹر وہ کی. رکھا, ہاں جی. اچھا داور, یہ مارچ میں پیش کرنا تھا اور اس کے بعد گیپ آ گیا, ماشاءاللہ آپ کا ہیوی بجٹ ہو گیا ہوگا. ہیوی بجٹ, ہیوی نقصان. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ بچا توقع تھا. رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ یہ ان شوز میں کور کر سکتے ہیں؟ آپ کروائیں نا افتخار صاحب. اگر 400 لوگ 450 لوگ ایک دن میں میرا شو دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ کچھ گھروں کے کرائے میں دے دوں گا, لیکن 225 کی کیپیسٹی پہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ ایس او پیز پلیس کرتی ہے تو وی ول ہیو ٹو ڈو 2 shows ایوری ڈے. یہ دیکھیں گورنمنٹ کو, اور دیکھیے احمد شاہ صاحب اپنی ذات میں کیونکہ ایک انجمن ہے تو وہ بہت ساری چیزیں چلا پاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اس وقت, احمد شاہ صاحب آرٹس کاؤنسل ایک یونیک ادارہ ہے جو باقی آرٹس کاؤنسل سے بالکل مختلف ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے گورنمنٹ کو ایسے میجرز لینے کی کہ جس کی وجہ سے انکریج ہوں باہر نکلنے میں. یہ آپ کا پاکستان کے اپنے لوگوں کا تھیٹر ہے, اس میں ہم سب کے خون, ٹائم, ہر چیز شامل ہے. ہم اس کو کیسے اس کو خراب ہوتے ہوئے دیکھیں گے, تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں جو کاوش شاہ صاحب کی رہی ہے ہم سب کی رہے گی اب انشاءاللہ. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہی کا ہی تھیٹر ہے بھائی, آپ کے بچوں کے لیے ہے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی, آپ لوگ چلتے رہیں گے تو ہمارا بھی ایک آواز چلتی رہے گی. ایکٹرز کہاں سے آئیں گے, رائٹرز ادروائز کہاں سے آئیں گے. داور کو ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں اس رائٹنگ میں, اس کو بالکل آپ الگ نہ کریں, کیونکہ یہ جو بات ہے ایک خاص ویژن کے ساتھ آتا ہے. یہ جو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ثاقب کے لیے کہ ایک خاص ویژن کے ساتھ آتا ہے. یہ کہہ دینا کہ داور کا اس میں ویژن بالکل 100% شامل ہے, یہ وہ ایلیمنٹس ڈالتا ہے کئی دفعہ میں جو سمجھتا نہیں ہوں ضرورت ہے, مگر وہ میں ہوں, یہ ہے, یہ محنت پسند ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں کروا لوں گا. اس سے جب یہ جیسے یہ چینج اوور کی بات ہے, یہ ضرور یہ ٹیکنیکس ہیں. سو داور ایک بہت بڑی ایک اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک تھیٹر موومنٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور ہم اس کو احمد شاہ, میں, حسینہ معین, ہم سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کے ہاتھ میں آئے گا مینٹل ایک دن, اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے تھیٹر کو اور داور کو سپورٹ کرنے کی. جی میرا سوال حسینہ آپا سے کہ ثنا مراد کا جو کیریکٹر ہے بہت اسٹیبلش کیریکٹر ہے, یہ آج تک ذہنوں میں موجود ہے اور کسی طرح اس کو فراموش نہیں کر سکتے دیکھنے والے. اتنا امپورٹنٹ کیریکٹر, اس کے لیے خاص طور پہ آمنہ الیاس صاحبہ کا انتخاب, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ آمنہ الیاس صاحبہ ہی ہوں, یہ میں ایک جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ اتنا اسٹیبلش کیریکٹر ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک فورٹے ہے جس میں وہ کام کرتی ہیں, لیکن کیا وجہ تھی؟ اس سوال کا جواب اس سوال کو آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کاسٹنگ کا ڈیسیجن میرا تھا. حسینہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی یا میں بات کروں؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ پرسن ٹو پرسن ڈفرینس ہوتا ہے. آپ ثنا مراد کو دوبارہ نہیں لا سکتے, اسی طرح جس طرح آپ تنہائیاں کی ثنیا کو واپس نہیں لا سکتے, قباچہ کو واپس نہیں لا سکتے. ان سے ملتے جلتے لوگ آئیں گے آپ کے پاس, اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ہر انسان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو اگر آمنہ نے کیا یہ اور تھوڑا سا آپ کو فرق محسوس ہوا تو یہ تو لازمی بات ہے, یہ ثنا تو نہیں بن سکتی. ظاہر ہے کہ ایوالو ہو رہا ہے وہ. دیکھیں جس طرح سے یہ کیریکٹر ہے نا, اس کیریکٹر میں بہت ویریشنز ریکوائرڈ ہے, بہت شفٹس ریکوائرڈ ہے, ٹائمنگ ریکوائرڈ ہے, کامنگ ٹائمنگ ریکوائرڈ ہے, ایموشنل ٹائمنگ ریکوائرڈ ہے. اور اس وقت جتنے ایکٹرز کے ساتھ مجھے تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے تھیٹر کرتے ہوئے, میں نے ٹیلی ویژن کے ایکٹرز دیکھ چکا ہوں, میں فلم کے ایکٹرز دیکھ چکا ہوں, اینڈ آئی کین وداؤٹ اے ڈاؤٹ سے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں پاکستان میں جو اس کیریکٹر کی
रिक्वायरमेंट और डिमांड पे पूरा उतरते हैं, इक्का दुक्का, नॉट मोर देन दैट. एंड आमना वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड आमना इसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं. जितना मैंने इनके साथ काम किया और जो मैंने देखी इनकी वेरिएशंस एंड कॉमिक टाइमिंग, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड सना मुराद एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर लिखा हुआ था. अनकही 2020 की सना मुराद का कैरेक्टर शायद अभी तक मैंने भी नहीं इतना टारगेट किया, क्योंकि अकबर एक मुश्किल कैरेक्टर था, अकबर सलीम नासिर ने किया था, एंड अकबर को फिर हमने दोबारा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की स्टेज पर. सना मुराद इज़ 30 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट देन अकबर, क्योंकि वो एक ही लय में रहता था और उसी में उसने परफॉर्म करना था, उसी में उसने वेरिएशन देनी थी. बट दिस कैरेक्टर, दिस पर्सनैलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. सो एज ए डायरेक्टर आई बिलीव शी इज़ द परफेक्ट चॉइस. बाकी आप लोग बताएंगे. जी हसीना आपा, आप कंक्लूड कर दें. और असल बात मैं कह दूं, हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं, जब पर्दा खुलेगा और पहला शो होगा और दूसरा होगा, उसके बाद लोग फैसला करेंगे कि ये क्या बना है. अच्छा दावर भाई ये बताएं, और फनकार कौन कौन हैं? यही 2-3 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और आर्टिस्टों के नाम तो बताएं. नहीं जी, जावेद शेख का कैरेक्टर कौन कर रहा है ये बताएं ना जरा. हमारी पूरी कास्ट है, द इंटायर कास्ट इज देयर. ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, अवेलेबिलिटीज़, टाइमलाइंस, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग एक तय थे, हम मार्च में शुरू कर रहे थे और हम चल रहे थे अगस्त तक. लेकिन अब चूँकि अक्टूबर है, बाकी एक्टर्स हैं, कुछ की शूट चल रही हैं, कुछ का कुछ चल रहा है, कोई किसी ने कराची छोड़ दिया, किसी ने मुल्क छोड़ दिया. सो ऑब्वियसली उसमें हम चेंजेस लेकर आएंगे. मेजर चेंजेस नहीं होंगे. जो द लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसमें शफकत ख़ान मामू का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. शफकी इज़ देयर, ही इज़ परफॉर्मिंग. बट हाँ, जावेद शेख का कैरेक्टर जो है फराज का, और जो शकील साहब ने प्ले किया था तैमूर का, उसमें बिल्कुल चेंजेस हो रहे हैं. हम नई कास्ट के साथ विल बी कमिंग. बट एक्टर्स, वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बॉदर कर रही है. इनफैक्ट मेरे पास तो आप ये समझें कि एक प्ले रेडी था और उसके ऊपर मुझे 2 महीने की रिहर्सल्स और मिल गई हैं. सो आई एम अ लकी मैन. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपनी तरफ से अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आर्ट्स काउंसिल का. हालांकि मैं भी इसकी एक मेंबर हूँ, लेकिन तो अहमद का बहुत शुक्रिया और दावर का बहुत शुक्रिया, दावर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अनकही को सेलेक्ट किया. अनकही मुझे बेइंतहा पसंद है, इसलिए उसको ख़राब वैसे भी मैं नहीं होने दूँगी, इसका आप यकीन रखिए.